تھا کامران شاہد صاحب کے ساتھ دنیا ٹی وی کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور عمران خان صاحب کو بہت کوس رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے تنہا سارے فیصلے کیے, کبھی کسی سے پوچھا نہیں, 99% فیصلے وہ خود کرتے تھے, اسمبلی توڑنے کی بات ہو, یہ کرنے کی بات ہو, ایڈا پیڑا, او خراب, اے بھی تے, مطلب برائیاں ہی برائیاں عمران خان صاحب کی. اب میں نا میری آنکھیں جو ہے وہ کھلی کی کھلی رہ گئی, کان میں مجھے سمجھ نہ آئے کہ کیا میں کامران خان صاحب کی بات سن رہا ہوں. یہ وہی کامران خان صاحب ہیں جو پچھلے 5-6 سال سے اس تبدیلی کے نشان کے اتنے بڑے سپورٹر, اتنے بڑے ایڈوکیٹ تھے کہ جی کمال ہو گیا, یہ ہو گیا, زبردست ہو گیا, پاکستان اب ایسی ترقی کرے گا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں, پوری دنیا کے اندر ڈنکے بجیں گے عمران خان کے, اور بڑی زبردست سپیچز کر دی انہوں نے. اور یہ وہی کامران خان ہے جو بیٹھ کے عمران خان کو بٹھا کے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوا رہے تھے. یاد ہے نا آپ کو, جب ان کو یہ تجویز دی گئی تھی کہ جناب یہ فارمولا بھی تو ہے اور ڈھونڈ لیا ہے موجودہ صورتحال کے اندر ایک زبردست گولڈن فارمولا ڈھونڈ لیا گیا ہے. یہ وہی کامران خان صاحب ہیں جن کو آج عمران خان صاحب کے اندر اتنی برائیاں نظر آ رہی ہیں. تو میرے لیے بڑی میں نے ایکچولی اسی لیے میں نے ٹویٹ بھی کیا اس کے اوپر کہ گلی میں آج چاند نکلا, جانے کتنے سالوں کے بعد گلی میں آج چاند نکلا. تو میرا سوال 1 منٹ کے لیے اب میں برائے مہربانی 1 منٹ کے لیے کامران خان صاحب کو ہٹا دیجئے. میں نہیں چاہتا کہ میں اگلی جو گفتگو کروں نا آپ اس کو کامران خان صاحب کے ساتھ اٹیچ کر دیں. لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, یہ پورا جو پروجیکٹ عمران خان ہے نا, اس کے اندر ایک پوری کیس سٹڈی ہونی چاہیے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر پوری کیس سٹڈی ہونی چاہیے. اور اگر میں وہ شخص کو جس نے ایم فل کیا ہو نا اور وہ کبھی پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو, اور خاص طور پہ میس کمیونیکیشن کے اندر یا میڈیا سٹڈیز کے اندر, تو دس از سچ این انٹرسٹنگ ٹاپک کہ پچھلے 12-13 سال کے اندر کس صحافی نے کس طریقے سے اس پروجیکٹ عمران خان کو پروان چڑھا کے نا اپنے کندھوں کے اوپر رکھا ہے. اور لٹرلی اور کندھوں پہ اٹھاتے وہ ذہن میں رکھیے گا, کندھے پہ تب بھی اٹھایا جاتا ہے جب بندہ جیت رہا ہوتا ہے, اور کندھے پہ تب بھی اٹھایا جا رہا ہوتا ہے جب اس کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے. دونوں صورتوں پہ کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے. اور یہ کئی ایسے صحافی ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے اس شخص کو تب بھی کندھے پہ اٹھایا جب یہ یوں کر کے الیکشن جیت رہا تھا, اور آج اسی طرح کندھے پہ اٹھا رہے ہیں جب اس کی سیاست کا جنازہ نکل رہا ہے. یقین کریں, میں نام لینا چاہتا ہوں, میں ان تمام لوگوں, میرے لیے یقین کیجئے کہ وہ صحافی جو آج عمران خان کی وجہ سے صحبتیں برداشت کر رہے ہیں نا, مشکلیں برداشت کر رہے ہیں, میرے لیے وہ زیادہ قابل عزت ہیں. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں ڈس ایگری کرتا ہوں, میں ان لوگوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اس بات سے, لیکن میرے لیے وہ زیادہ قابل احترام اس وجہ سے ہیں کہ وہ کم از کم اپنے سٹانس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں سانو یہی چند ورگا لگتا ہے, سانو یہی ہیرو لگتا ہے, یہی کرے گا جو کچھ کرے گا. میرے لیے وہ زیادہ پھر بھی قابل احترام ہے. لیکن وہ اینکر اور وہ صحافی جس نے اپنی لائنیں بدلی اور بدلی ہیں, آپ اٹھا کے دیکھیے گا. میں بلکہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا میری مدد فرمائیں, خود ان کے نام لکھے نیچے لسٹ پہ جا کے کامنٹ سیکشن میں ان سب لوگوں کے نام لکھے, کیونکہ یہ صحافتی کالی بھیڑیں ہیں. انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں اپنا رول ادا کیا ہے. اور جب انہوں نے دیکھا نا کہ کشتی ڈوب رہی ہے, جہاز ڈوب رہا ہے, تو سب سے پہلے انہوں نے جہازوں سے چھلانگیں ماری ہیں. انہوں نے آج وہ عمران خان بھی وہ بھی اپنے نا وہ زمان پاک میں کمرے میں بیٹھ کے دروازے کی طرف یوں دیکھتے ہوں گے کہاں گئے وہ سب کے سب, وہ کھبے سجے جو میرے سارے بیٹھے ہوتے تھے اور میں بیٹھ کے ان کو لیکچر دے رہا ہوتا تو کہتے جی سر جی خان صاحب اور بتائیے. یہ وہ ساری کی ساری وہی قوم ہے جو بیٹھ کے نہ کہا کرتی تھی ابھی سرپرائز آئے گا, تے خان دیں آخری پتہ کھیلنا ہے تو سرپرائز آئے گا. یہ ساری وہ قوم ہے. اور آج جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ہوائیں تبدیل ہو گئی ہیں تو ٹک کر کے جو ہے نا ان کے قبلے تبدیل ہو گئے ہیں, ان کے منہ تبدیل ہو گئے ہیں. احساس ہو گیا کہ نہیں یار ہن یہ صحافت کرنی ہے نا, ہن سسٹم جو آگے چلانا ہے تو خان کو ہمیں ڈمپ کرنا پڑے گا. اگر اتنے آپ لوگ بڑے نظریاتی تھے نا تو آج بھی کھڑے ہوتے اس کے ساتھ ہی, آج کھڑے رہتے اس کے ساتھ کہ نہیں یار یہی ہے, یہی میرا چند ہے, یہی سب کچھ کرے گا. آج ہواؤں کے رخ تبدیل کر کے, اور اس میں بہت سے ایسے اینکرز, میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں, میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, اس بات کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. پاکستان کے پریس کلبز کے اندر ان لوگوں کی تصویریں لگا کے پتہ ہونا چاہیے کہ کس اینکر کا کون سا کاروبار ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ پاکستان کے کئی ایسے اینکرز ہیں جو بڑے بڑے بزنسز کرتے ہیں. ان سب کی تصویریں پریس کلبز میں لگا کے پتہ ہونا چاہیے, ان کو اناؤنس کرنا چاہیے یہ کون سا بزنس کرتے ہیں, تاکہ پتہ تو چلے نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہاں پہ آتا ہے ان لوگوں کا. آج بڑے بڑے فن خان ایسے بنتے ہیں, ان لوگوں نے ماضی کے اندر پتہ نہیں کس ادارے سے کتنے پیسے لیے اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے.
کسی نے میگزین کے نام کے اوپر لیے, کسی نے ڈاکومنٹری کے نام کے اوپر لیے, کسی نے فلم کے نام کے اوپر لیے. ہر جگہ سے ان لوگوں نے پیسے کمائے ہیں. پتہ ہونا چاہیے, عوام کو بتائیں آ کے. کسی نے اسٹاک ایکسچینج میں پیسے لگائے, کسی نے کوئی اور بزنس کھول لیا, اس کے اندر پیسے لگائے. پتہ لگے نا کہ بھائی پیچھے کتنی ہی آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کسی نے اخبار کھولے, کسی نے رسالے کھولے, سب کے کاروبار اس طرح ہوئے ہیں. سب کے نام آنے چاہیے, سب پتہ لگے, تاکہ عوام جب آپ کو سن رہی ہو نا تو اس کے پاس یہ رائٹ ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے. ان کی یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, ان صحافیوں کے حوالے سے, اینکروں کے حوالے سے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ان میں سے ڈیول نیشنل کون کون ہے, ان میں سے دوہری شہریت کس کس کے پاس ہے, کس کس ملک کی شہریت ہے ان کے پاس. اگر سیاستدانوں کے اوپر آپ یہ بار لگا سکتے ہیں تو صحافیوں کے اوپر بھی لگائیں, اینکروں کے اوپر بھی لگائیں. یہ آ کے اوپینین میکرز بنتے ہیں, یہ ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر آ کے آپ کے لیے اوپینین بناتے ہیں. پتہ تو لگے نا کون کون سے ملک کی شہریت ہے ان لوگوں کے پاس. یہ ساری ڈیٹیلز پتہ ہونی چاہیے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ ڈیٹیلز بھی پتہ ہونی چاہیے کہ ان کے بیوی بچوں کے اثاثے کیا کیا ہیں, کدھر کدھر اثاثے ہیں, کتنے اثاثے ہیں ان کے. ساری ڈیٹیلز پتہ ہونی چاہیے. لیکن کون پوچھے گا ان لوگوں کو, تاکہ پتہ لگے نا کہ اگر کوئی ڈنڈی مار رہا ہے, کوئی کسی طریقے سے ڈنڈی مار رہا ہے, تو پتہ لگے کہ ایکچولی ڈنڈی ہل کہاں سے رہی ہے. اور میں آج آپ کو بتا دوں, یہ 2023 چل رہا ہے, یہ جون کا مہینہ چل رہا ہے. ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے نا, اب ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے. اب اس کو بھی اسی طرح کندھے کے اوپر بٹھایا جائے گا اور چڑھایا جائے گا. آپ کو نئی پیکنگ کے اندر رکھ کے یوں کر کے پیش کیا جائے گا کہ لو جی پاکستان میں تبدیلی اب آئے گی. اے جیڑی تانوں 10 سال تو لالی پاپ دیتی سی نا, ہن نہیں, آسٹریلیا نہیں آئے گی, اے ہن آئے گی. اب آ جائیں ذرا کل کی اس تقریب کے اوپر. یہ تصویریں ذرا, یہ 3 تصویریں دیکھیے گا. یہ علی زیدی صاحب, فیاض الحسن چوہان اور فواد چودھری صاحب کی. فواد چودھری صاحب بار بار اپنا سر لے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, بڑے پریشان تھے. میری چند صحافیوں سے میری بات ہوئی کہ بھائی ہوا کیا ہے وہاں پہ, واٹ ہیپنڈ. انہوں نے بتایا جی کہ فواد چودھری صاحب پہلے آئے تو آ کے بالکل ہی پیچھے بیٹھ گئے. تو ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ آگے جو منتظمین تھے وہاں پہ وہ آئے, انہوں نے آگے لا کے بٹھانے کی کوشش کی, لیکن وہ زیادہ ایکٹیو نہیں دکھنا چاہ رہے تھے. ہی وانٹڈ ٹو اسٹے ایٹ دا بیک. اب ظاہری بات ہے, دیکھیے فواد چودھری صاحب جو ہے نا منسٹر فار انفارمیشن رہے ہوئے ہیں, میڈیا میں رہے ہوئے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کی امپورٹنس کو پہچانتے ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ جس قسم کی باڈی لینگویج دکھائیں گے, جو چہرے کے تاثرات دکھائیں گے, وہ کیپچر ہونے ہیں اور لوگوں نے اس میں سے چیزیں عکس کرنی ہیں. ان کو سب پتہ ہے اس بات کا. بٹ اسٹل ہی واز ڈوئنگ آل دس کہ نہیں میں تو جڑا بڑی زبردستی میں اور جس طرح ہوتا ہے نا وہ چند کڑیوں کا زبردستی بیاہ کروایا جا رہا ہوتا ہے ارینج میرج کے اندر, زبردستی انہیں دل کدھر ہو لایا ہوتا ہے پر وہ زبردستی بیاہ کرایا جا رہا ہوتا ہے. آج بھی فواد چودھری صاحب کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اندر آج صبح تک تو پاکستان تحریک انصاف ہی لکھا ہوا تھا. ان کی جو بیگم ہے انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہی تصویریں ابھی تک لگائیں گی. تو ہی وانٹس ٹو گیو یا تو وہ جنون ہو سکتا ہے یا ہی وانٹس ٹو گیو این امپریشن کہ اب میری بھی نا زبردستی میرا بیاہ ہو رہا ہے, میں نہیں کرنا چاہ رہا, پر میں کی کراں, میرے ماں پیو نے مینوں دھکا دے دیتا ہے تو مینوں کرنا پڑے گا. یہ تو کیونکہ فواد چودھری جو ہے نا وہ ایک الیکشن لڑنے والی پراپر ایک سیاسی شخصیت ہے, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ جو علی زیدی اور فیاض الحسن چوہان ہے نا, سوری ان کے معاملے میں نہیں مانوں گا. ان کے معاملے میں کسی صورت, کیونکہ ان کا کتنا کو تانا بانا ہے الیکٹورل پالیٹکس کے ساتھ یا حلقے کی سیاست کے ساتھ, مینوں سارا پتہ ہے, انہوں نے مینوں سارا پتہ ہے. تو وہ تو ہو رہا سی ٹوپی ڈرامہ. چوہان صاحب کے بارے میں تو مجھے یہ پتہ لگا کہ چوہان صاحب کے لیے ایکچولی مین سٹیج پہ پہلے کرسی موجود نہیں تھی. بعد میں جب وہ آئے تھوڑا جو انہوں نے پکا جب منہ بنایا تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ سٹیج کے اوپر ایک کرسی جو ہے وہ ارینج کر دی گئی. اور بھی سب تو آخری نکڑ تھے. لوگوں نے جب جا کے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بات نہیں کی, انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی. تو ناراض تھے, آبویسلی ناراض تھے. لیکن چوہان صاحب کے میں نے آپ کو بتا دیا, میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ان کی وجہ شہرت یا یہ جو وجہ شمولیت, بلکہ مجھے کہنا چاہیے وجہ شمولیت اس پارٹی کے اندر صرف یہ ہے کہ ہاں جی تسی پریس کانفرنس کرانی ہوگی تو انہوں بھی رگڑ دے گا, تو انہوں بھی رگڑ دے گا, انہوں بھی نہیں چھڑے گا, بس دیٹس اٹ. اور کوئی ایسا کوئی پولیٹیکل سوچ نہیں ہے یا کوئی بہت بڑا افق کے اوپر کوئی بہت بڑا کوئی سیاسی ستارہ نہیں ہے ہمارے کہ جس کو دکھا کے نا, مطلب کل کو کسی بین الاقوامی سٹیج کے اوپر آپ یوں کر کے چوہان صاحب کو کھڑا کریں, اے لو جی
اے ساڈا منسٹر ہے گا یہ, تو اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہوگی, شرمندگی ہوگی. ان کی زبان کی وجہ سے, ان کی حرکات کی وجہ سے آپ کو شرمندگی ہی ہوگی. علی زیدی صاحب وہ بھی بڑے دکھی دکھائی دیے بعد میں, بلکہ جب وہ وہاں سے جا رہے تھے تو چند صحافیوں نے ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی, تو ظاہری بات ہے ایک ہی سوال تھا جو ہم بھی پہلے کرتے رہے کہ جی آپ تو کہتے تھے میرے ماتھے پہ گولی مار دینا, میں تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا. تو وہ اتنے تنگ آ گئے, بار بار لوگ اتنے تنگ آ گئے ان کے, یہ وہ علی زیدی صاحب اتنے سوالات سے تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ مار دینا گولی, مار دیں. وہ کبھی کبھار نا, وہ گاؤں دیہات میں کبھی کبھار کوئی ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ وہ جب بین کرنا شروع کرتی ہیں تو وہ یہی شروع ہوتی ہے, مینو مار ہور مار. علی زیدی صاحب کی بھی نا بالکل وہی کنڈیشن لگ رہی تھی کہ مینو مار ہی دے. بھائی جان آپ ایسے کام کیوں کرتے ہیں کہ جب آپ کو اس طرح کی شرمندگی اٹھانا پڑے؟ 4 دن آپ نے جیکب آباد میں لگائے تھے, 4 دن, اس کے بعد جو ہے وہ سارا کام سدھا ہو گیا. خیر میں بہرحال یہ آپ کو بتا دوں کہ جس طرح یہ نئی ایک سیاسی فارمیشنز ہو رہی ہیں نا, ابھی آپ دیکھیے گا کہ اس جماعت کے ساتھ ساتھ نئی صحافتی فارمیشنز بھی ہوں گی. یہ میں کل پرسوں سے دیکھ رہا ہوں میں کہ آہستہ آہستہ نا ان کے لیے ٹھنڈی ہوائیں چلوانا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اچھا, دوسرا ایک اور خبر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے, وہاں پہ سردار تنویر الیاس کی نااہلی کی وجہ سے جو خالی ہونے والی سیٹ تھی, کل اس پہ وہاں پہ الیکشن تھا LA-15 میں, تو وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار 22,619 ووٹ لے کے جو ہے وہ کامیاب ہوئے. مشتاق منہاس صاحب جو سابق اینکر اور صحافی بھی ہیں, انہوں نے 17,321 ووٹ لیے, وہ دوسرے نمبر پر آئے, اور PTI کے راجہ ضمیر 4,603 ووٹ لے کے تیسرے نمبر پر آئے. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو اس کو تو بہت ہی کٹ پڑی اس کے اندر, ٹھیک ہے. مقابلہ بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ تھا, نون لیگ کے درمیان تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہ بہتر اسٹرانگر پوزیشن میں ہے. یہ چھوٹی سی ریفلیکشن ہے فار دا تھنگس ٹو کم, یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں. میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پنجاب, لیکن اوور آل یہ چھوٹی سی ریفلیکشن ہے. اور یہ مریم نواز کی ایک اور ناکامی ہو گئی ہے, کیونکہ مریم نواز نے جا کے یہاں پہ کشمیر میں باغ میں جا کے جلسہ بھی کیا تھا. اس سے پہلے بھی جب آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے تھے تب بھی گئی تھی کیمپیننگ کے لیے, اب بھی گئی یہاں پہ, اور پھر مسلم لیگ نون جو الیکشن ہار گئی, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ان کے کھاتے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ لکھی جائے گی. اچھا, اس کے علاوہ پرویز خٹک کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور آج مختلف چینلز کے اوپر یہ خبریں چلی ہیں کہ جی پرویز خٹک صاحب کے اور جہانگیر ترین کے معاملہ جو ہے نا وہ کافی حد تک آپس میں طے ہو گئے ہیں. ہم کل ہی ابھی اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ ابھی موبلائز کر رہے ہیں اپنے پورے گروپ کو. اب یہ خبر آئی ہے کہ ان کے معاملات کافی حد تک طے ہو گئے ہیں, اور اگر ان کی ایک فارمل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو تب جہانگیر ترین کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ یہ کامیابی ہوگی, کیونکہ پرویز خٹک کا KP کے اندر بہت بڑا حلقہ ہے. مطلب حلقہ سے مراد کہ ان کا دھڑا بہت بڑا ہے, ان کے لوگ الیکٹیبلز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس موجود ہیں. تو یہ ان کی ایک بڑی کامیابی ہو سکتی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے سیکرٹری جنرل کا عہدہ جو ہے پارٹی کا وہ پرویز خٹک صاحب کو جو ہے دیا جائے گا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.